اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکننی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ ناظرین محترم، آج کی اس دعا میں پروردگار سے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار تو اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے اور اپنی برکتوں کو مجھ پر نازل فرما۔ تو مجھے اپنی خوشنودی عطا فرما اور جنت میں مجھے وہ مقام اور وہ مکان عطا فرما کہ جو جنت میں بالکل سینٹر میں بیچ میں ہے۔ بے شک تو فریاد سننے والوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ ناظرین محترم، ابواب اور دروازہ اگر دیکھا جائے تو کس لیے ہوتا ہے؟ دروازے کا کام یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے روکا جائے یا کچھ چیزوں کو باہر آنے سے روکا جائے۔ یعنی ابواب اور دروازوں کا جو مقصد ہوتا ہے یہ ہے کہ نہ باہر کی کوئی چیز اندر آنے پائے اور نہ اندر کی کوئی چیزیں باہر جانے پائیں، مگر یہ کہ اسے کھولا جائے، اس کی چابی ہو۔ لہٰذا پروردگار نے جو دروازے رکھے ہیں ان دروازوں میں بھی کچھ چابیاں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کے فضل کی چابی اگر دیکھا جائے تو پروردگار کی رضا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی خوشنودی ہے کہ انسان جب پروردگار کو راضی کر لیتا ہے تو پروردگار کا فضل، اس کا کرم اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جس طرح سے فضل و کرم اور پروردگار کا لطف کے لیے دروازے ہیں، ویسے ہی پروردگار کے غضب کے لیے، اس کے غصے کے لیے، اس کے خشم کے لیے بھی دروازے ہیں۔ جس طرح سے پروردگار کی خوشنودی فضل و کرم کے دروازے کی چابی ہے، ویسے ہی گناہ جو ہے یہ گناہ اس کے خشم، اس کے غضب کی چابی بنتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر دیکھیں ہم اس کا فضل ہے کیا، اس کے فضل کو بھی دیکھیں، اس فضل سے مراد کیا ہے، تو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، اس میں سے 2 آیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس میں پروردگار فضل کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیل، کہ اگر خدا کا فضل تم پر نہ ہو، اس کی رحمت تم پر نہ ہو، تو شیطان کی اکثر و بیشتر لوگ پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ بہت کم ہیں جو شیطان کی پیروی نہ کریں۔ اور قرآن مجید میں یہ صاف واضح ہے، پروردگار فرماتا ہے لا تتبعوا الشیطان، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ عدو مبین، کہ تم شیطان کے راستوں کی، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا دوسری آیت فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ اگر پروردگار کا فضل، اس کا کرم تو پر نہ ہوتا تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو ناظرین محترم، پروردگار کا فضل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت کرم ہے، اس کا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، کہ تو اپنے فضل کے دروازے ہمارے لیے واقع کر دے، اسے کھول دے۔ اور ساتھ ساتھ میں جب یہ دروازے فضل اور کرم اور لطف کے کھل جائیں گے تو دوسری والی جو دعا ہے وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، کہ مجھ پر برکات نازل فرما۔ یعنی جب فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں تو برکات خود بخود نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ برکات وہ برکات نہیں ہیں صرف کہ ہم اسے اس دنیا میں محدود کر دیں اور ظاہری برکات میں محدود کر دیں۔ ناظرین، اس برکات میں دونوں طرح کی برکات ہیں، یعنی روحانی اور مادی، دنیاوی اور معنوی برکات جو ہیں وہ دونوں ان برکات میں شامل ہیں۔ جہاں پر ایک طرف مادی برکات، جو کھانا پینا، نعمتیں جو دنیا بھر کی پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کو بھی ہم پر نازل فرما، اور ان نعمتوں کو جو معنوی اور روحانی نعمتیں ہیں، معنوی نعمتیں، روحانی برکتیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو توبہ، استغفار، دعا، مناجات میں حلاوت اور تلاوت کی لذت، یہ ساری جو برکات ہیں یہ معنوی اور روحانی برکات ہیں۔
تو پروردگار ان دونوں برکات کو ہم پر نازل فرما۔ اور یہ بھی ایک نقطہ جو بہت قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہونا، نہیں، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوام ہونا، اس کا ثابت رہنا۔ یعنی اگر ہماری زندگی، اگر ہماری حیات اگر یہ برکت ہے، تو یہ برکت ہماری مختصر سی زندگی، مختصر سی حیات جو ہے وہ بہت سارے ایسے کارنامے انجام دے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رہے۔ اور اس دعا میں جو ہمارا تیسرا فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکنی فی ہے بحبوحات جناتک۔ یہ فقرہ اگر ہم اس پہ توجہ کریں تو پروردگار سے ہم یہ طلب کر رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار جنت میں مجھے ایسا مکان، ایسا مقام قرار دینا کہ جو جنت کے بالکل بیچو بیچ میں ہو، سینٹر میں ہو، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو قلب جنت ہو، وہاں پر مجھے جنت میں میرے لیے مسکن قرار دینا۔ اور شاید وجہ یہ ہو کہ ممکن ہے کہ یہ جو جنت کا حصہ ہے، وہ مکان، وہ مقام ہو کہ جس میں اولیاء الہی رہتے ہوں۔ لہٰذا پروردگار سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان مقامات میں، ہماری جگہ جنت میں اس جگہ قرار دینا۔ یا مجیب دعوت المضطرین، پروردگار سے آخر میں دعا ہے کہ پروردگار تو ہی فریاد سننے والا ہے، تو ہی ٹوٹے دلوں کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے، تو ہی ہے جو ٹوٹے دلوں کی آواز، ان کی فریاد کو سنتا ہے، لہٰذا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ پھر ہم آج کی اس دعا کی تلاوت کریں۔ اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك واسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين۔